مفتی صاحب یہ ایک بڑا ہی اہم ترین سوال ہے، اور واقعی آج لوگ متلاشی نظر آتے ہیں ہمیں روحانیت کے۔ وہ کہتے ہیں یار عمل تو ہم کر رہے ہیں پر ایسا لگتا ہے جیسے روحانیت سے خالی ہے، اس کی اصل روح نہیں مل پا رہی۔ نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھنی ہے، ذابح تو حکم ہے، مگر روح کے ساتھ نماز پڑھنی ہو، اس کی کیفیت کے ساتھ، خشوع خضوع ذوق و شوق کے ساتھ، تو روحانیت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دیجئے، اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجیے۔ دیکھیے، روحانیت کا تعلق جو ہے نا وہ ہماری باطنی کیفیت اور ہماری روح سے تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو بڑا لطیف پیدا کیا ہے، صحیح۔ اور جو چیز لطیف ہوتی ہے نا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہلکی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، آپ مثال کے طور پر اگر آپ کا جسم جو ہے وہ بوجھل محسوس ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں مزہ نہیں آ رہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک علامت یہ بتائی کہ جب بندہ جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا اللہ، جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جائے گا، اور اگر پھر وہ گناہ کرے تو دوبارہ ایک اور نقطہ لگا دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادات میں مزہ آتا ہے، نہ اچھی محفلوں میں مزہ آئے گا، نہ کسی کی نصیحت سے اثر قبول کیا جائے گا۔ یہ آپ کی روحانیت زائل ہو گئی، یہ اس بات کی علامت ہے۔ اب اس کا تزکیہ کیسے کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کی یاد، یہ دو اللہ چیزیں ہیں اکبر، جس سے جو ہے وہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اب اگر آپ کو روحانیت حاصل کرنی ہے نا تو روحانیت کے حصول کے لیے آپ کو یہ دو کام کرنے پڑیں گے، قرآن مجید کی تلاوت اور جو ہے وہ موت کا کثرت سے یاد کرنا۔ اب یہ موت کا جو کثرت سے یاد کرنا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے تسبیح پڑھیں الموت الموت الموت، بلکہ یہ سوچیں کہ مجھے موت کیسے آئے گی، مجھے موت ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی فکر میں لگ یہ جائیں۔ کیا کر رہا ہے؟ آخر مرنا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ آخر مرنا ہے، یہ ساری چیزیں سوچیں۔ مجھے قبر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں سوچی جائیں۔ اللہ اکبر، تو یہ ہے موت کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اب روحانیت مجھے حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جی، تو دیکھیں، ہم جب سفر سے آتے ہیں نا تو آپ یہ اس کی میں صرف ایک ظاہری اگزامپل سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ سفر سے آتے ہیں اور آپ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے جسم کے اوپر، آپ نہاتے ہیں تو آپ کو ایک ہلکا ہلکا فیل ہوتا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے ہمارا دل جو ہے جب وہ بوجھل محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں، تو آپ کو اندر سے جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے، اور وہ فیل جو ہلکا پن آ رہا ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح کے اندر کچھ نہ کچھ تقویت آئی ہے، واہ کیونکہ واہ روح واہ، ہلکی ہو چکی ہے، اپنی سبحان اصل پہ اللہ، جا چکی ہے۔ کیا کہنا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، شیطان کے وار سے بچنا بھی پڑتا ہے، اور یہ اگر اس پر استقامت حاصل کرنی ہے تو پھر نیک صحبت بھی حاصل کرنی پڑے گی۔ عبادات کے اندر جو ہے وہ آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا۔ شروع میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن جب آپ ایک دفعہ یہ مشقت برداشت کر کے عبادت کر لیں گے تو پھر وہ کیفیت آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کیفیت آپ سے چھن جائے۔ پھر اللہ، آپ اس کیفیت میں مگن ہوں گے، سبحان اور اللہ، آپ ہوں گے اور آپ کی جس روحانیت کو ہوگی ہو انشاءاللہ۔ درد کا مزہ، ناز ناز دوا دوا اٹھائے۔ اٹھائے کیوں۔ واہ واہ۔